قال الله تبارك وتعالى أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواہ ابو داؤد۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے خدمت خلق کی اہمیت۔ معزز سامعین، اسلام دین خدمت ہے، خدمت خلق کی جگہ جگہ مختلف انداز میں تعلیم دیتا ہے۔ خدمت خلق کیا ہے؟ یعنی مخلوق کی خدمت کرنا، جاندار کی خدمت کرنا، ساتھ دینا، مدد کرنا۔ اور خدمت خلق اپنے اندر بڑا وسیع و عریض معنی رکھتا ہے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہم پر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں ایک ذمہ داری لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیے: من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، چاہے وہ بھائی ہو، مسلمان ہو، اجنبی ہو، غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کریں گے دنیا اور آخرت میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی خدمت کریں۔ اللہ نے جو بھی دیا، جس انداز کا بھی دیا، اس انداز سے ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ جو کوئی کسی مسلمان پر اگر کشادگی کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کرے گا، مدد کا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، بیماریوں سے ہمیں نجات دے، تکلیفوں سے ہمیں نجات دے، ہمیں راحت پہنچائے، مشکلوں سے نکلنے کی راہیں بتائے، اسباب بنائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق
لوگوں کی مدد کرے، کسی بڑے پیمانے پر بیت المال کھول کر مدد کرنے کی ضرورت نہیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہم اپنے طور پر جتنا ممکن ہو سکے خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی آفس کی ضرورت نہیں، نہ کسی بڑے پیمانے پہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دیا، دیکھیے فٹ پاتھ پر کئی لوگ جن کے پاس اوڑھنے کے لیے ڈھنگ کی بیڈ شیٹ نہیں ہوتی، ایک بیڈ شیٹ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک وہ اوڑھتا رہے گا یقیناً دعا دیتا رہے گا۔ ہم تو بند کمروں میں اوڑھ کر آرام کی نیند لیتے ہیں، لیکن وہ انسان جن کا گھر بار نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پر، سڑک کے کنارے، کھلے مقامات پر سوتے ہیں اور اکڑ کر رات کی نیند گزار دیتے ہیں، الحمدللہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ جذبہ ہمدردی رکھا، یقیناً ایسے بھائی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتے رہتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا ہم کسی کے لیے ایک رضائی کا انتظام نہیں کر سکتے، ایک بیڈ شیٹ کا انتظام نہیں کر سکتے، اڑانے کا انتظام نہیں کر سکتے، پہنانے کا انتظام نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ سردیاں چل رہی ہیں، سوٹر کا انتظام کر سکتے ہیں، گرم لباس کا انتظام کر سکتے ہیں، نیا نہیں خرید کر دے سکتے تو کم سے کم وہ جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آ رہا ہے، ہم وہ تو دوسروں کے لیے دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے لینے والا کبھی نہیں بولتا، جنہیں ضرورت ہو۔ تو اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا اپنی طاقت کے مطابق۔ کوئی بیمار ہے، علاج کراتے کراتے دوائیں ختم ہو چکے ہیں، دواؤں کا انتظام ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پانی کے لیے سختیاں ہو رہی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہے، کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کو دور سے پانی لانا پڑتا ہے، وہاں پر ہم پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ایک نہیں تو 10 لوگ مل کر بور کا انتظام کر سکتے ہیں۔ گاؤں والے یا جانور، پرندے، جتنے لوگ وہاں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ برابر اس کا اجر دیتا رہے گا۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہماری قبر میں ہڈیاں گل جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن یہ جو کام ہے برابر اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی مسجد میں ایک بلب کا انتظام کرنا، ایک جالماز کا انتظام کرنا، ایک پنکھے کا انتظام کرنا، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو مسجد کے ضروریات میں مدد کرنا، تعاون کرنا، کم سے کم مسجد کی صفائی میں حصہ بھی اگر لیں گے تو یہ بھی نیکی کے کاموں کے اندر آ جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ کئی لوگ جو خاص طور پر گورنمنٹ دواخانوں میں دور دراز سے آتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے، رہنے کے لیے پیسے نہیں رہتے، آج بھی جا کر دیکھیے کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں رہتے، ایسے لوگوں کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دے۔ 10 لوگوں کے لیے نہیں تو کم سے کم ایک کے لیے ایک وقت کے بھی اگر ہم کھانے کا انتظام کریں گے تو یقیناً اس بھوکے سے نکلنے والی دعا اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جائے گی۔ الحمدللہ کئی بھائی اس کا بھی انتظام کرتے ہیں،
ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں میں آگے بڑھے، ایسی چیزوں میں آگے آئے، لوگوں کو لے ایک ٹیم بنائے، لوگوں کی مدد کرے، روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار دورہ کرے، جائزہ لے معاشرے کا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جہاں عبادتیں ضروری ہیں وہیں پر عبادتوں کے ساتھ ساتھ حصول جنت میں داخلے کا ذریعہ خدمت خلق بھی ہے۔ خدمت خلق کے اندر رہ کر بھی ہم جنت کے اندر اپنا گھر بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، تو کم سے کم کسی مزدور کا بوجھ بھی اگر ہم اٹھا دیں گے، یاد رکھیے یہ بھی صدقہ و خیرات اور خدمت خلق کے اندر لکھا جائے گا۔ ایک مزدور پریشان ہے، بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، جا کر اگر ہم اس کا سہارا بن جائیں گے، یاد رکھیے یہ نیکی بھی اللہ کے پاس لکھی جائے گی، اس کا بھی اجر ملے گا۔ کئی لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، اولاد انہیں چھوڑ دیتی ہے، اولڈ ایج ہوم میں داخل ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں جا کر جائزہ لے کہ وہ بوڑھے ماں باپ جو اپنے بچوں کو بچپن سے کھلائے پلائے پرورش کرے پالے، چلنا سکھائے بولنا سکھائے قابل بنائے، وہی اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا وقت نہیں ملتا، وہی اولاد ماں باپ کی خدمت کے لیے کرائے کے لوگوں کو رکھتی ہے، وہی اولاد ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم منتھلی پیسے دے کر پہنچا دیتی ہے۔ جا کر ان کا جائزہ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بچیاں ہیں، لیکن میرا کوئی پرسان حال نہیں، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، مجھے کھانے کے لالے پڑے ہیں، مجھے کھانے کا انتظام میرے اولاد نہیں کرتی۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو بدوائیں دیتی اپنی اولاد کی گستاخیوں، نافرمانیوں اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے۔ کیا وہ ماں باپ کی بدوا اولاد کو نہیں لگے گی؟ یقیناً لگے گی، یقیناً لگے گی، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی سزا فوراً ملتی ہے، اس میں ایک گناہ ماں باپ کو تکلیف دینا، ان کی دل سے آہ لینا، یہ ایسی سزا ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے، سکون نہیں رہتا، بے چینیاں بڑھ جاتی ہے، بیماریاں رہتے ہیں، کاروباری نقصان، فلاں پریشانی، فلاں ٹینشن، فلاں کا خوف، یہ مصیبتیں ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے لوگوں کو دیتا ہے۔ کئی بوڑھے ہیں، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے ہم ویل چیئر کا انتظام کر سکتے ہیں، یہ بھی خدمت کے اندر آتا ہے۔ اسٹان چلنے کا معمولی 300-400 روپے میں آتا ہے، اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلنے کے لیے تکلیفیں ہو رہی ہیں اور وہ سہارے کے لیے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، ان کے لیے ہم انتظام کر سکتے ہیں۔ کم سے کم بوڑھے لوگوں کے لیے جو چل نہیں سکتے ان کے لیے ایک لاٹھی کا انتظام تو کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خدمت خلق کے اندر آتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر کے لیے، واہواہی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی لے کر ڈال دے، لیکن رب العالمین نے ایک اصول بنایا، اصول بتلایا، رب العالمین نے ایک اصول بتلایا، مومنوں کی نشانی بتلائی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ
تمہارے سے نہ کچھ بدلہ چاہیے نہ تمہاری شکر گزاری چاہیے. یہ نظریہ ہونا چاہیے خدمت خلق میں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا, کتنا ابھارا. مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ ایک شخص راستے سے جا رہا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, راستے میں ایک ٹہنی کانٹے دار لکڑی پڑی ہوئی ہے, اپنے ہاتھ سے وہ اس نیت سے ہٹاتا ہے کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے. کئی ایسی راستوں پر, سڑکوں پر تکلیف دہ چیزیں رہتی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم موقع ملے تو ہٹائے. کیلے پڑے ہوئے رہتے ہیں جگہ جگہ, وہ کون ڈالتا پتہ نہیں. کئی لوگوں کی گاڑیاں پنکچر ہو جاتی ہے کیل سے, اور کسی کو اگر کہیں ارجنٹ جانا ہو تو ایک آزمائش بن جاتی ہے اس کے لیے. راستے میں اگر کوئی ایسی تکلیف دہ چیز مل جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ہٹا دیں گے تو اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے گا, کیونکہ یہ بھی خدمت خلق کے اندر آتا ہے. سڑکیں صاف رکھنا, تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی پیاری مثالیں دی کہ ایک ایسی خاتون تھی جو بے حیا, فاحشہ, بدکار عورت تھی. اس نے راستے میں دیکھا کہ اسے پیاس لگی, کنویں سے موزہ ڈال کر پانی نکالی, پانی پی, دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے, اس کے لیے بھی پانی کا انتظام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی حقدار بنی کتے کی مدد کرنے کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری ہی کے اندر ہے ایک بڑی عبادت گزار, نیک سمجھی جانے والی خاتون, عبادتوں میں لگی رہتی تھی, بلی کو باندھ کے رکھا, کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا. اگر وہ کھلی چھوڑ دیتی تو کم سے کم کچھ کھاتی, کچھ پی لیتی, لیکن اس نے باندھ کر رکھا. اسی میں وہ بلی مر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے حقدار بن گئی. کہاں گئی بڑی بڑی عبادتیں, کہاں گئی بڑی بڑی نیکیاں؟ یہاں پر تو مخلوق کو تکلیف دینے پر جہنم کی وعید آئی ہے. آج ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں, معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کو تکلیف دینا, ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا آج معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت دیا تو ہم طاقت کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں, مال دیا ہے تو مال کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے. اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنائے کہ ہر دن میں کسی ایک بھوکے کو کھلاؤں گا, ایک روٹی ہی صحیح, معمول بنا لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمائی میں برکت دے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ایک غریب کو کھلانے کی وجہ سے ہماری زندگی کو سنوار دے گا. آزما کر دیکھیے, معمول بنا لے کہ ہم مہینے میں ایک بار کسی کو کپڑے کا انتظام کر دیں گے. یقین جانیے اللہ تعالیٰ وہ جب تک وہ کپڑا پہنتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا رہے گا برابر. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. جہاں ہم عبادتیں انجام دیتے وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدمت خلق کو عام کریں, اور یہ تمام چیزیں خدمت خلق کے اندر آتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی درخت کو پانی بھی پلاتا ہے, اس درخت سے پرندے گھونسلے بنا کر رہتے ہیں, جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. یقین جانیے اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا, اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کے ساتھ ہمدردی, خیر خواہی, حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما. الہی جو دعاؤں کی درخواست کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی
تمناؤں کو پوری فرما دے، جائز مرادوں کو اللہ پوری فرما دے۔ یہاں جتنے بھائی جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، جن جن کے جو مسائل ہے، الہی تو دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے، تمام کی مدد فرما۔ الہ العالمین پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، تکلیفوں مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے، بیماری کو شفا میں بدل دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، شریروں کے شر سے محفوظ رکھ، فتنہ پروروں کے فتنوں سے الہی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب